الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی، جس کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ فرمایا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات، والفرقان، جو حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیتوں کا بھی گزری ہوئی آیتوں کے ساتھ چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کی 4 نعمتوں کا ذکر اس کے اندر ہے، پیچھے ہو چکا ہے، پچھلی آیات کے اندر 4 انعامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب 5ویں انعام کا ذکر رب کائنات اس کے اندر فرما رہے ہیں، 5ویں انعام کا۔ اور پچھلی آیتوں کے اندر رب کائنات نے کچھ انعامات فرمائے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جسمانی نجات اللہ پاک نے دی تھی، اس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ تمہیں جسمانی طور پہ میں نے نجات دی فرعون سے، اور اب یہاں پر اللہ پاک نے ذکر کیا اب روحانی طور پہ تمہیں نجات دی جا رہی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور ہم نے ان کو ایسی کتاب عطا فرمائی آگے کہ جس پر وہ عمل کر کے دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے پہلے فرعون اور فرعونیوں کے شرک کا ذکر ہوا اس کے اندر، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، تم ان سے بھی بڑھ کر تم نے جرم کیا کہ انہوں نے فرعون کو اپنا بادشاہ اور خدا مانا تھا، اور تم نے بچڑے کی پوجا کی۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے وَإِذْ جو نا اس سے ہی ذکر کیا، اذکرو کے اندر فعل پوشیدہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں تم یاد کرو میرے وہ انعامات جو میں نے تمہارے اوپر کیے، انعامات کیے۔ اب یہاں پر اس سے ہی جو نا ان آیات کا جو نا ذکر کیا جا رہا ہے، آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ رب کائنات ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں، بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ میرا وہ یاد تو کرو نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہیں فرعون سے نجات دینے کے بعد، فرعون سے جب تمہیں نجات مل گئی تھی، اور اس کے بعد میرے سے ہم کلام ہونے کے لیے آ گئے، جب فرعون سے نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام رب کائنات سے ہم کلام ہونے کے لیے چلے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ اتنی جلدی کیوں چھوڑ کے آ گئے آپ اپنی قوم کو، کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ تو کہنے لگے کہ مولا مجھے آپ سے کلام کرنے کا بہت شوق تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کی قوم اتنی عقائد میں پختہ نہیں ہوئی، آپ ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام 40 روز تک کوہ طور پر رب کائنات کی بارگاہ میں رہے، عبادت کرتے رہے اللہ پاک کی۔ پیچھے جو سامری تھا اس نے بچڑا بنا لیا، اس کا ذکر اس کے اندر آیا، اور 40 دن میں اس نے بچڑا جو بنایا، اور وہ کیسے اس نے بنایا، کیسے اس نے بچڑا بنایا؟ جب بنی اسرائیل وہاں سے چلے تھے فرعون سے نجات پانے کے لیے، تو انہوں نے قبطیوں کی عورتیں جو تھیں ان سے کچھ ان عورتوں نے زیورات عاریتن لے لیے تھے، ادھار لے لیے تھے، اور وہ لے کے آئیں۔ اب وہ جو زیورات تھے
وہ پہلی امتوں کے اوپر یہ تھا کہ جو مالی غنیمت تھا یہ ایک بڑے جو نا میدان کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اس کو، کیونکہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، آپ اس کو ایسا کریں، اس کے اندر رکھ دیں، ایک اس کے اندر میدان کے اندر رکھ دیں تاکہ آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے۔ لیکن انہوں نے کیا، یہ سامری جو تھا، یہ سامری بڑا ذہین فتین تھا اور یہ سنار کا کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آگ نہیں آ کے جلانا تو ایسا کرتے، ہم اس کو تپاتے آگ کے اندر، تپا کے اسے ایک بچڑا بناتے۔ اب جب یہ بچڑا ان کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وہ جو سمندر کو پار کیا تو آئے تو دیکھا وہاں ایک قوم بیٹھی عبادت کر رہی تھی، عبادت بچڑے کو وہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی۔ اب اس قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جس کی ہم عبادت کیا کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے رب کائنات سے کلام کرنے کے لیے، اس قوم نے پیچھے جو نا سامری کے پیچھے لگ کے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر چل رہا تھا اور ساتھ جبریل امین نہ اپنا براق لے کے جو آئے ہوئے تھے، تو اس نے کو اللہ پاک نے ایک ایسی نگاہ دی سامری کو کہ اس نے اپنی روحانی نگاہ سے دیکھ لیا، روحانی نگاہ سے اللہ پاک نے اس کو دیا کہ وہ جس جگہ پر براق قدم رکھتا تھا وہاں پر سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی حیات دینے والی چیز ہے۔ اس نے اس جو نا براق جو جس جگہ پر قدم رکھتا تھا وہاں سے مٹی لے لی اور لے کے یہ چلا، اور اس نے پھر جب وہ ان زیورات سے بچڑا بنایا اور بچڑا بنایا تو اس نے ناک کے اندر کچھ سوراخ رکھے، یہ اتنا ذہین تھا کہ اس نے کچھ سوراخ رکھے اور پھر اس کے منہ کے اندر اس کی جو نا مٹی ڈال دی، اس کی مٹی ڈال دی اور ڈال کے پھر جو نا وہ بچڑا جو نا وہ کلام کرنے لگ گیا، باں باں کرنے لگ گیا، اس کے اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ جب آوازیں آنی شروع ہو گئیں تو اب یہ قوم بڑی خوش ہوئی، ادھر موسیٰ علیہ السلام 30 روز تک رب کائنات سے کلام کرتے رہے، اور 30 روز کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے ان کے منہ کے اندر سے اسمیل پیدا ہوئی تو انہوں نے مسواک کر لی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے تو آپ کی منہ کی جو خوشبو تھی وہ بھی اچھی لگتی تھی، بدبو بھی اچھی لگتی تھی، آپ 10 روز اور قیام کریں۔ تو 10 روز اور قیام کروایا تو 40 روز بن گئے۔ اس کے بعد رب کائنات نے آپ کو تورات عطا کی، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، جب تورات لے کے آئے تو دیکھا یہ سامری جو یہ بچڑا بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور قوم پوجا کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر بڑی ناراضگی ہوئی، پکڑا ہارون علیہ السلام کے بالوں سے، سامنے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان کو مارا، تو اس وقت فرمانے لگے میری ماں جائے مجھے مت اذیت دیں اس پہ، میں نے ان کو منع کیا مگر یہ نہیں رکے، اور وہ جو غصے کی حالت میں وہ جو تختیاں تھی ہاتھ سے وہ ٹوٹی، وہ 7 تختیاں تھیں، وہ 7 ان میں سے 6 ٹوٹ گئیں اور ایک رہ گئی، اور وہ ایک کا علم جو اللہ پاک نے تورات کی صورت میں بنی اسرائیل کو دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تورات میں نے دی ہے تمہیں، اور یہ تختیاں کس سے، یہ زبرجد کی تختیاں تھیں جو ان کو ملی تھی، اور اللہ پاک نے 7 طرح کا ان کو علم دیا تھا، مگر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے 6 تختیاں وہ جو ختم کر دیا اپنی حکمت کے تحت، اور ان کے پاس ایک علم رہ گیا بس، احکامات والا، اور اس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو ذکر مبارک موجود تھا وہ ذکر رہ گیا، باقی سب تختیاں ٹوٹ گئیں، اور وہ سارا علم رب کائنات نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا کیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جو تورات عطا کی تھی، اس کے تورات کو اللہ پاک نے فرمایا یہ تورات میں نے حق و باطل میں فرق کرنے والی عطا کی تھی تاکہ تم حق و باطل میں فرق عطا کر لیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کے لیے میں نے یہ تمہیں تورات عطا کی تھی۔ اب بنی اسرائیل نے پھر منت مانی، اور منت کیا مانی کہ اگر ہم فرعون سے نجات پا جائیں گے تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اللہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ پاک نے نجات دی، مگر انہوں نے پھر بھی کیا کیا
جب فرعون سے نجات مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے بچڑا بنا لیا. رب کائنات نے فرمایا اب تمہاری سزا یہ ہے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے جو بچڑا بنایا ہے، تم نے جو بچڑا بنایا ہے، اب تمہاری سزا ہے کہ اپنے گھر میں سے ایک ایک فرد کو تم اب قتل کرو، اپنے گھر میں سے. اسی طرح 70,000 لوگوں کو انہوں نے مارا. تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی، جب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی. اور سامری نے جب یہ بچڑا بنایا تو سامری نے وہ سونے کو پگھلا کے اس کا بچڑا بنایا، جو ہیرے جواہرات تھے وہ اس کے منہ کے اوپر لگا دیے. یہ ایسا ذہین فتین آدمی تھا، سنار تھا. سنار تھا تو رب کائنات نے اس کو سزا کیا دی کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کوڑ کی بیماری لگا دی، لا علاج بیماری. اب یہ یہی کہتا تھا کہ مجھے مت چھو، جو کوئی اس کو چھوتا تھا اس کو بھی تکلیف لگ جاتی تھی. اور یہ بس یہی کہتا رہتا تھا مجھے مت چھو، تمہیں مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، بس اسی طرح کہتا رہتا تھا. تو رب کائنات نے یہاں پر فرمایا کہ یہ تمہاری سزا تھی، یہ تمہاری سزا تھی کہ پیچھے میں نے تمہاری جسمانی طور پہ تمہیں میں نے نجات دی، یہاں میں نے روحانی طور پہ تمہیں نجات دی کہ تمہاری روح کو میں نے نجات دی گناہوں سے. تو اللہ پاک نے اس کے اندر روح سے پھر نجات دی. تو یہ سامری کی سزا تھی اور قوم کی جو سزا رب کائنات نے دی. اور اللہ پاک نے جو نا قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی میری نافرمانی کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا، کہ اس کا انجام ایسے ہی ہوگا. تو اللہ پاک نے پھر یہ انجام ان کا کر دیا ایسے. اور ادھر جو سامری کی ذہانت کو دیکھیں کہ ذہانت اس کی کیسی تھی، اللہ پاک نے اس کو اس روحانی بصارت کیسے دی تھی، جس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا کہ جب اس کو روحانی بصارت دی تو اس نے وہ مٹی لی. تو اس مٹی کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا، کہا بس تو کب من اثر رسول فنبذتها، کہ اس نے وہ مٹی لے لی اور مٹی لے کے اس نے وہ مٹی اس کے بچڑے کے منہ کے اندر ڈالی، اسے اجلن جسد اللہ خوارن، اور وہ بچڑے کی آواز جیسا وہ جو بچڑا بنا، جیسے اس کی بانسری کی آواز ہوتی اس کے اندر سے بھی اسی طرح بچڑے کی آواز آتی تھی. رب کائنات نے اس کے اندر فرمایا کہ یہ ایسا اس کو جو نا اللہ پاک نے اس کو ایسی بصیرت عطا کی تھی. اب دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے وہ کیسے گناہ کرتا ہے، کیسے گناہ کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر ہمیں اس چیز کا جو ذکر کیا، اس چیز کے لیے اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو پہلی قوموں نے کیسے اپنے رب کو ناراض کیا تھا. اے امت مسلمان، تم بھی مجھے ناراض کر کے نہ میرے پاس آنا، میرے پاس ناراض ہو کے نہ آنا، بلکہ مجھے یاد کر کے میرے پاس آنا. اور اس آیت سے ہمیں کیا پیغام کیا ملا، اس سے فائدے کیا ہمیں ملے؟ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے ملے. اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے ملے. اور وہ چند طرح کے فائدے ہمارے لیے کیا ہیں؟ چند طرح کے فائدے اللہ پاک نے، ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے گمراہی کی وجہ سے ضلالت پھیلتی ہے، اندھیرا پھیلتا ہے، اور ہدایت کی وجہ سے نور پھیلتا ہے. دوسرا یہ کہ کسی شخص کو اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کسی شخص کو بھی اپنے نفس پر اعتماد، کس پر؟ اللہ کی رحمت پر. کسی کا نفس بھی کامل نہیں ہے. نفس کو کامل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، پھر جا کے اللہ پاک نفس کو کامل کرتے ہیں. دیکھو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر بھی پھسل گئے، اس لیے اپنے نفس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ عابد کو یہ ایک دم جو نفس بہکا دیتا ہے، دیکھو بنی اسرائیل کو بھی بہکا دیا تھا. چوتھا یہ کہ شرک سے مسلمان مرتد جو ہو جاتے ہیں اور بری صحبت کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے سامری بری صحبت کی طرف چلا گیا، کی صحبت میں بیٹھے تھے بنی اسرائیل بری صحبت میں بیٹھے تو وہ دیکھو شرک میں پڑ گئے. اس لیے بری صحبت یہ شرک ہے، اپنی صحبت کو اچھا کرنا چاہیے. اس آیت کے اندر یہ ہمیں فائدہ ملا. اور پانچواں یہ ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلیوں سے کہیں افضل ہے کہ یہ اپنی اصلاح اہل اللہ کے ذریعے کرتے رہتے ہیں. اور چھٹا یہ ہے کہ عقائد میں تقلید حرام ہے،
عقائد اور دلائل سے معلوم ہونے چاہیے. عقائد کے اندر دلائل بھی معلوم ہونے چاہیے بندے کو. تو بندہ اپنے عقائد کو بھی درست کرے اور ان کے اندر سے اپنے علم و عمل کے ذریعے دلائل کے اوپر بھی خوب غور و فکر کرے. تو ان آیات کے اندر دیکھو ہمیں کچھ پیغام بھی ملے تاکہ ہم ان پیغامات کو لے کے اپنی دنیا آخرت کو اچھا کر لیں. اور ساتواں یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ مشرکین عرب اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت سے غم نہ کریں. انہوں نے تو معجزات دیکھ کر رب کی نعمتیں پا کر بھی کفر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. آپ بھی موسیٰ علیہ السلام صبر کیجیے. اور اس کے اندر پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کا نبی آخر الزماں ہونا بھی اس کے اندر ثابت ہے. نبی آخر الزماں ہونا بھی ثابت ہے اس کے اندر. اور اس کا فائدہ ایک اور کہ نبی ایک تو نبی کے ادب سے ایمان مل جاتا ہے. اس آیت کے اندر سے ہمیں یہ فائدہ بھی ملا کہ نبی کے ادب سے ایمان ملتا ہے، اور اہل اللہ کے ادب سے ایمان ملتا ہے، اور نبی کی بے ادبی بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. تو اس لیے اہل اللہ، انبیاء اور اہل اللہ کا ادب، یہ ادب بہت بڑا کرینہ ہے. اپنی زندگیوں کے اندر ادب کو لایا جائے، ادب کو لایا جائے. اور پھر ایک فائدہ اس کے اندر یہ بھی ہوا کہ 40 کے عدد کو رب کائنات نے بڑی برکت دی کہ 40 کے عدد سے انسان کا خمیر بنا. 40 کے عدد کو اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ انسان کو جب اس کی اللہ پاک نے تخلیق کی تو 40 دن کے پروسیس سے کی. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا، تورات عطا کی تو 40 دن کی. تو یہ 40 کا عدد بڑا متبرک ہے. اگر کوئی اپنے گناہ سے نجات پانا چاہتا تو 40 روز کے لیے اپنے آپ کو اس کا مجاہدہ کروائے. تو اللہ پاک اس 40 روز کی برکت سے اللہ پاک اس کے وہ جو نفس ہے اس نفس کی بھی اصلاح کر دیں گے، اور اللہ پاک گناہوں سے بھی نجات دے دیں گے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کی برکت سے علم و عمل نصیب فرما اور تقوی طہارت نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ و مولانا العظیم.